بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. طلبہ کرام، کتاب دروس البلاغہ میں ہم نے فصاحت کا لغوی معنی اصطلاحی معنی پڑھا، بلاغہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی پڑھا. اس کے بعد ہم نے علم المعانی کو پڑھنا شروع کیا. علم المعانی میں ہم نے پہلا باب انشاء اور خبر کے بارے میں پڑھا. الباب الاول فی الخبر والانشاء، پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں. پھر ہم نے ان دونوں کی تفصیلات کو پڑھا یہاں تک کہ ہم دوسرے باب تک پہنچے. دوسرا باب ذکر اور حذف کے بارے میں. تو ذکر اور حذف کے اس باب میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی. مثلا کلام میں کسی لفظ یا کسی کلمے کو ذکر کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے. پھر ہم نے اس کو بھی پڑھا کہ کلام میں کسی لفظ یا کلمے کو حذف کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں. ان میں سے ہم نے کچھ اسباب کو پڑھا. مثلا واختبار تنبہ السامع او مقدار تنبہی، سننے والے کے دھیان کو جانچنا، اس کا امتحان کرنا، یا اس کے دھیان کی مقدار کو جانچنا اور امتحان کرنا. اس کے لیے بھی کلام سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال ہم نے پڑھی نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا نور سورج کے نور سے حاصل کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اس کو ہم نے حذف کیا اور ظاہر ہے کہ وہ چاند ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں وواسطۃ عقد الکواکب، اور وہ ستاروں کی مالا کا واسطہ ہے، رابطہ ہے، دھاگا ہے. یہ ستارے جو آسمان میں ہیں یہ گویا کہ ایک ہار ہے، ایک مالا ہے، اور اس مالا کا جو بیچ والا بڑا سا دانہ ہے یہ وہی ہے، وہ وہی بڑا دانہ ہے اس ستاروں کی مالا کا یا اس ہار کا. تو کون ہے وہ؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہوا جو ہے محذوف ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ہوا سے مراد وہی چاند ہے. تو ستارے مالا کے اندر جو دانے ہوتے ہیں ان کی طرح ہے، اور یہ چاند اس مالا میں بیچ کے اندر جو ایک لمبا سا بڑا سا دانہ ہوتا ہے اس کی طرح ہے. اسی طرح سے ایک اور سبب ہے، وہ ہے ضیق المقام، مقام کا تنگ ہونا. کسی جگہ میں زیادہ لمبی چوڑی بات ہم نہیں کر سکتے، وہ مقام اختصار کا ہوتا ہے. کلام مختصر ہونا چاہیے، چند کلمات میں بات کہنی ہوتی ہے، مختصر جملوں کے اندر بات کرنی ہوتی ہے. اب مقام تنگ کیوں ہوتا ہے، وہ جگہ بات کرنے کے لیے تنگ کیوں ہوتی ہے، وہ موقع تنگ کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ وجہ ہوتی ہے. نمبر ایک، اما لتوجع، یا تو تکلیف کی وجہ سے، بیمار تکلیف میں ہے، اب تکلیف کی حالت میں ہم اس کے سامنے داستان اور کہانی نہیں چھیڑیں گے، ہم مختصر کلام کریں گے. یا وہ بیمار آدمی بات نہیں کر سکتا ہے تو وہ کہانیاں نہیں سنائے گا، وہ مختصراً اپنی حالت بیان کرے گا. جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، مثال کے طور پر ہے، قال لی کیف انت، اس نے مجھ سے کہا کہ تو کیسا ہے. یعنی کسی نے کسی تکلیف والے سے پوچھ لیا کہ بھئی تو کیسا ہے، تو اس نے کہا، تکلیف والے نے کہا، بیمار نے کہا، جو پریشانی میں ہے، غم میں ہے، اس نے کہا، مختصراً بات کی، کیونکہ مقام تفصیلات کا نہیں ہے، موقع تفصیل بیان کرنے کا نہیں ہے. تو قلت علیل، میں نے کہا بیمار ہوں، یعنی انا علیل، سحر دائم، ہمیشہ یعنی جاگتا ہوں، وحزن طویل، اور لمبا غم ہے. سحر دائم، مسلسل بیداری ہے، ہمیشگی والا بیدار رہنا ہے، اور لمبا غم ہے. تو اس نے مختصراً یہ اپنی بات کہہ دی. تو یہاں پر علیل ہے،
اصل میں ہے وشاهد عليل حيث حذف المسند إليه لضيق المقام بسبب توجع وتألم. تو علم، تکلیف اور درد کی وجہ سے مسند الیہ کو یعنی مسند الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ مقام جو ہے بات کرنے کے لیے تنگ ہے. وَإِمَّا لِلْخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، یا تو فرصت کے چلے جانے کے خوف سے بات مختصر کی جاتی ہے، فرصت کا چھوٹ جانا اس کے خوف سے بات مختصر کی جاتی ہے، مختصر ہوتی ہے. وَإِمَّا لِلْخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ، فرصت کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے مقام تنگ ہو جاتا ہے. نحو قول السیاح، جیسے کہ شکاری کا قول ہوتا ہے غزال غزال، تو وہ صرف اتنا کہتا ہے غزال ہرن. اصل میں وہ اس کو کہنا ہے هذه غزال یا هذا غزال، یہ ہرن ہے، هذا غزال یہ ہرن ہے. تو اگر وہ هذا غزال وغیرہ کہے گا تب تک فرصت چھوٹ جائے گی، لہذا وہ صرف اتنا کہتا ہے. دوسرے شکاری سے وہ کہتا ہے غزال، اس کو تنبیہ کرتا ہے بھائی دیکھو ہرن ہے، آپ شکار کر لو، آپ اس پر اپنی بندوق کو چلاؤ یا تیر چلاؤ یا کسی اور طریقے سے اس کو شکار کر لو. تو یہاں فرصت کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے بات جو ہے مختصر کرنے کا مقام ہے، کیونکہ مقام تنگ ہے، موقع تنگ ہے. اور عام اسباب میں سے چھٹا سبب ہے کسی کلمے کو حذف کرنے کے لیے والتعظیم والتحقیر، تعظیم کرنا مقصود ہو یا کسی کی اہانت کرنا مقصود ہو. تعظیم کرنا یا کسی کو حقیر قرار دینا مقصود ہو، اس کی حقارت کو بیان کرنا یا اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو. لصونه عن لسانک، آپ کی زبان سے اس کا محفوظ ہونے کی وجہ سے، او صون لسانک عنہ، یا اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھنے کی غرض سے. تو پہلے کی مثال یعنی تعظیم کی مثال ہے نحو نجوم سماء، نجوم سماء آسمان کے ستارے. اب اصل میں اس کو کہنا چاہتا ہم نجوم سماء، تو اب یہاں نجوم سماء اس نے اس لیے کہا کیونکہ وہ ان کی تعظیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے ان کا نام لے کر یا ان کی طرف اشارہ کرنے سے. یا تو وہ اس کی زبان سے محفوظ ہیں یا تو یہ خود اپنی زبان کو ان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ ان کا نام نہ لے. والثانی نحو قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، دوسرے کی مثال ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جب وہ کھاتے ہیں تو اپنی بات کو چھپاتے ہیں. تو اصل میں ہے ہم قوم، وہ ایسی قوم ہے جو جب کھاتے ہیں تو اپنی بات کو چھپاتے ہیں. تو یہ تحقیر کے لیے آیا ہے، یہ ان کے بخل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کھاتے ہیں تو اپنی بات چھپاتے ہیں، چپ کیسے کھا لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کب کھایا. تو بخل کی طرف اشارہ ہے، تو ان کی تحقیر مراد ہے اس سے. تو بات مختصر کی، یہاں پر کلمے کو حذف کر دیا، اصل میں کہنا چاہتا ہم قوم، وہ ایک قوم ایسی ہے جو جب کھاتے ہیں تو اپنی بات کو چھپاتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے، ان کا نام لینے سے مقصد یہ ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے، یا اپنی زبان پر ان کا نام لینے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یا اپنی زبان پر نام لینے سے انسان ان کو بچائے. دونوں چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. جب نام نہ آیا زبان پر تو اپنی زبان بھی محفوظ اور وہ بھی محفوظ، تو دونوں چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ساتواں سبب ہے کسی کلمے کو کلام سے حذف کرنے کے لیے، وہ ہے والمحافظۃ علی وزن او سجع، وزن پر حفاظت کرنے کی غرض سے یا کسی سجع کی حفاظت کرنے کی غرض سے کسی کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے. وزن شعر کے اندر ہوتا ہے، اگر اس لفظ کو ذکر کر دیا جائے تو وزن ٹوٹ جائے گا. تو اب وزن کو اگر برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اشعار میں اکثر آخر میں وزن کو دیکھا جاتا ہے، وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لفظ کے ذکر کرنے سے وزن
میں خلل پیدا ہوتا ہو، شعر کے الفاظ جو ہیں کم زیادہ ہو جاتے ہوں یا وزن ٹوٹ جاتا ہو، تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے یا نثر میں جو منصور کلام ہوتا ہے، پھیلا ہوا کلام ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے سجع کی حفاظت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے کی مثال یعنی وزن کو برقرار رکھنے کے لیے حرف کو حذف کر دیا جائے، حرف کو نہیں، کسی کلمے کو لفظ کو حذف کر دیا جائے۔ اس کی مثال ہے نحن بما عندنا وانت بما عندک، ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے، وانت بما عندک، اور تم جو کچھ تمہارے پاس ہے، راض خوش ہیں، ہم جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے راضی، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس سے راضی ہیں۔ والرأی مختلف ہو، حالانکہ رائے ہماری مختلف ہے، ہماری رائے، ہمارا خیال، ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے یا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک کلمہ حذف کر دیا گیا، وہ ہے نحن راضون بما عندنا، ہم اس پر خوش ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن اگر راضون وہاں بیان کر دیا جائے تو اس سے دونوں مصروں کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں وزن میں جو ہے خلل پیدا ہوگا، کمی زیادتی ہوگی الفاظ کے اندر، دونوں مصروں کے اندر، تو وزن برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرے کی مثال ہے یعنی سجع کی حفاظت کے لیے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بے یار و مددگار آپ کو چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر کہا ما ودعک ربک وما قلاک ہونا چاہیے تھا، وما قلاک، تو یہاں قلاک نہیں کہا، جیسے کہ شرح میں لکھا گیا ہے ما قلاک فحذف لرعایت الفاصلة السابقة واللاحقة، تو اصل میں ہے قلاک، لیکن کیا جو ضمیر ہے اس کو حذف کر دیا گیا پہلے اور بعد میں آنے والے کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے۔ ایسے ہی آٹھواں سبب ہے تعمیم، اختصار، اختصار کے ساتھ ایک ایسا کلام کہنا جو عام ہو، جو سب کے لیے ہو، مختصراً سب کو کوئی بات کہہ دینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یدعو من ای یدعو جمیع العباد، تو جب مختصراً یہ عام سب کے لیے دعوت ہے تو یدعو کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یدعو جمیع العباد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس طرح سے سارے لوگوں کو یہ دعوت دی، ای جمیع عبادی، یعنی تمام بندوں کو یہ دعوت ہے، لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم، اس لیے کہ معمول کا حذف ہونا عموم پر دلالت کرتا ہے، عموم کا اذن دیتا ہے، یعنی یؤذن بالعموم یفید بالعموم، عموم کا فعل کے عموم کو کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ دو ایک فعل ہے، اب یہ فعل عموم پر دلالت کرتا ہے جب اس کا معمول حذف کر دیا گیا۔ نمبر 9 ہے والادب، اور ادب کا خیال کرتے ہوئے بھی ایسا کیا جاتا ہے، جیسے شاعر نے کہا قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، ہم نے طلب کیا تو ہم نے آپ کے لیے نہیں پایا سرداری میں، شرافت میں اور مکارم میں، اچھے اخلاق و عادات میں، مثلا کوئی مثال۔ تو یہاں بھی کوئی لفظ حذف ہے اور وہ ہے قد طلبنا، مثلا ہم نے مثال کو طلب کیا، فلم نجد لك في السؤدد، تو ہم نے آپ کی سرداری، آپ کے شرف اور آپ کے مکارم میں کوئی مثال نہیں پائی۔ تو اس طرح سے ادب کرتے ہوئے شاعر نے ایک لفظ یا ایک کلمے کو حذف کر دیا کہ قد طلبنا لك مثلا، قد طلبنا لك مثلا او مثلا، تو شاعر نے جس کے لیے یہ شعر کہا اس کا ادب کرتے ہوئے ایسا کیا۔
نمبر 10 ہے وتنزيل المتعدی منزلۃ اللازم. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ متعدی کو لازم کی جگہ میں اتارا جاتا ہے، یعنی متعدی سے لازم کا معنی مراد لیا جاتا ہے لعدم تعلق الغرض بالمعمول، غرض کا معمول کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر متعدی کو لازم کی جگہ میں لایا ہے، متعدی کو لازم کے معنی میں کر دیا گیا ہے. تو یستوی جو ہے متعدی ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی لازم کا ہے. هل يستوي الذين يعلمون، کیا یہ جاننے والے برابر ہیں کس کے؟ والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. تو یستوی میں اصل میں مفعول ہوتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون، هل يستوي الجاهل العالم، ایسے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کہا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو اس طرح سے ويعد من الحذف اسناد الفعل الى نائب الفاعل، اور حذف میں سے ہی اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ فعل کو نائب فاعل کی طرف مسند کیا جائے، یعنی فعل مجهول ہو اس کے بعد نائب فاعل ہو. فيقال حذف الفاعل للخوف منه، تو کہا جائے گا کہ فاعل یہاں پر اس سے خوف کی وجہ سے حذف کیا گیا، یا اس پر خوف کی وجہ سے حذف کیا گیا، یا للعلم به او للجهل، یا اس کے بارے میں جاننے کی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا گیا، یا اس کے بارے میں جہالت کی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا گیا. جیسے مثالیں ہیں، جیسے سرق المتاع، سامان چرایا گیا. اب یہاں پر بیچ میں فاعل کو حذف کیوں کیا گیا اور نائب فاعل اس کی جگہ میں آیا؟ وہ اس لیے کہ جس نے چوری کی اس سے خوف کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا گیا کہ اگر اس کا نام لیا جائے گا تو وہ آ کر مارے گا، یا اس پر خوف کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا گیا، یعنی اگر چور کا نام لیا گیا تو اس کو کوئی مار دے گا. یا او للعلم به او للجهل، یا اس کے بارے میں علم کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، یا اس کے بارے میں جہالت کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا. مثلا سرق المتاع، اس میں چور کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، نام اسی لیے نہیں لیا گیا، تو کہا گیا سرق المتاع، سامان چرایا گیا. لیکن فاعل کے بارے میں علم ہو اور اس کے بارے میں جو ہے نہیں بتایا گیا، اس کا نام نہیں لیا گیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں سب کو پتہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ معلوم چیز ہے، لہذا اس کا نام نہیں لیا گیا. تو اس طرح سے یہ جو دوسرا باب ہے یہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اگلا باب جو ہے وہ تقدیم تاخیر کے بارے میں ہے، اس کو ہم اگلے سبق سے اگلے درس سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.